الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی ساتھی پڑھ رہے تھے کہ دائی جو ہے اور خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا گیا کہ کردار سازی کے لیے یا یہ بار عظیم اٹھانے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے رات کو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھو اور اس کے ساتھ باتیں کرو. تو ہم ایک اپنا آج بھی ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہم 11 نمبر آیت پہ جائیں گے. قیام اللیل کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ کہ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. کبھی اللہ کسی کو یہ کہہ دے کہ یہ غافل ہے، کیوں جی کہ یہ بندہ غافل ہے. غافل کا مطلب یہ ہے کہ نہ اسے اللہ کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے، غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے. جیسے میں اگر زیادتی نہ کروں تو مجھے حیوانات ہی لگتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں، جن کو مقصد کا پتہ نہیں ہوتا. وہ کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان سے حساب نہیں لینا، حساب ہم سے لینا ہے. تو ہمیں کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو قیام کے اندر 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ غافلین میں سے نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہو گیا جی. جی اب یہ مجھے بتائیے کہ جو نماز کے اندر سورہ الفاتحہ ہے اس کی کتنی آیات ہیں؟ 7 سات 7. سر، 7. اور اس کے ساتھ 3 آیات، سب سے چھوٹی آیت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. جی 10 ہو گئی. جی جی سر. لیکن یہ پڑھنی کیسے ہیں؟ یہ وہی ہے کہ جو بتایا تھا کہ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھنی ہے اور اللہ کے الفاظ سمجھ کے پڑھنی ہے کہ میں اللہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ مجھے سکھا رہا ہے اور میں نے سیکھنا ہے. تو جس نے 10 آیات یہ کی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں سے نہیں لکھے گا. یہاں مجہول کا جملہ ہے اور آگے ہے من قام بمیات آیت کتب من القانتین، کہ جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا تو وہ قانتین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کرنے والے، ویری فرما گڈ. برداری کرنے والے. بالکل جی ایسے ہی ہے، وہ فرما برداروں میں سے لکھ دیا گیا. کیوں جی؟ اللہ. اب دیکھنا ہے کہ کتنی ہم 100 آیات جو ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. اس میں خاص طور پر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات نہیں ہے، ہم آپ کا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایک کمزوری ہے. کیا؟ کہ ہم سورہ بقرہ جو ہے، سورہ بقرہ اس کی 286 آیات ہیں اور وہ 2.5 سپارے تقریباً بن جاتے ہیں. کیوں ایسے ہی ہے؟ جی جی سر. اور اس کے مقابلے میں جو آخری پارہ ہے سورہ نبا سے شروع ہوتا ہے اور سورہ الناس پہ ختم ہو جاتا ہے،
اس میں سے ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ بھئی اپنی 100 آیات آگے پھر کا ہے وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ، اور جس نے قیام اللیل کے اندر، قیام کے اندر 1000 آیات پڑھیں تو کتبہ من المقنطرین، مقنطر قنطار سے نکلا ہے خزانہ، خزانوں والا، نیکیوں کا خزانہ اس کے پاس آ جائے گا۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ صرف آیات کو نہیں پڑھنا، وہ ترتیل جو لفظ ہم نے پڑھا تھا وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، ان کا اثر اپنے اوپر لینا، جہاں رکنا ہے وہاں رکنا، اور تجوید وغیرہ کا صحیح طریقے سے خیال رکھنا، اور جتنا بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں قرآن مجید کو اتنا خوبصورت بنانا، واضح طور پر الفاظ کا اظہار کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سر میں تو کو حافظ ہی پڑھ سکتا ہے جی سر، 1000 ہے یاد تو۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی اب آپ نے یہ کہا، مجھے یہ بتائیے کہ حفظ کے لیے ویسے کس نے کہا ہے کہ آپ نے حفظ ہی کرنا؟ حفظ کرنا بہت بڑی بات ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حافظ ہی ہو، لیکن آپ کے پاس اگر قرآن مجید ہے اور قرآن مجید لے کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اس سے پڑھ کے شوق ہے، یہ ہے کہ بھئی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوں اور قرآن مجید کی حرمت کا بھی خیال رکھیں، اور آپ قیام اللیل کے اندر آپ کریں، تو عرب کے اندر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 50% مساجد ایسی ہیں جس کے اندر جو تراویح ہے وہ سٹینڈ بنے ہوئے ہیں، یا بندہ خود لے لیتا ہے اور وہ اس کے اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ساتھ ایک ریل بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں، اور پھر دوسری سجدے وغیرہ دے کے اس کو اٹھا کے دوسری رکعت شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا جی؟ جی سر، جی دیکھ کے آپ اب پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دل نہیں مانتا، کیوں جی؟ ہاں صحیح تو نہیں مانتا تو پھر یہ ہے کہ یاد کریں، کیوں جی؟ پھر یاد کریں، صحیح، اور ہم یہ اس بھی کے یاد عادی نہیں رکھ ہم دیکھ لیں کے کہ پڑھنے کا۔ جی قرآن مجید قیام اللیل کا یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو کہے گا کہ لو بھائی یہ پہلا آسمان، دوسری جنت، تیسری جنت، چوتھی جنت، جتنی جتنی آیات ہے وہ پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، پڑھتا جا اوپر چڑھتا جا۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، کیوں جی؟ جی تو بس ٹھیک ہو گیا پھر۔ اچھا جی، تو کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ سمجھ کے 10 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، جی سر۔ تو وہ تو پڑھیں جی۔ آگے جی، آج ہم کرنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کل کہا تھا، کل جو ہم نے سبق پڑھا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صبر کر اس چیز پر جو وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کہتے ہیں۔ اور آج کل کے دائی کے لیے یہ ہوگا کہ بھی جو بھی مخالفت آتی ہے اس پہ صبر کرنا ہے، اور وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ہم نے کہا تھا اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ بھی ہم نے چھوڑنے لفظ استعمال کرنا ہے، اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر اور ان کو چھوڑ دے، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ تو جی ہم نے کل کہا تھا کہ حجرن جمیلہ تب بنے گا کہ اپنے جذبات کی قربانی اور ان کے ساتھ پیار، جو کاہن بھی کہہ رہے ہیں اور ساحر بھی کہہ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں، لیکن امید یہ ہے کہ ان میں سے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے۔ دائی محبت کرتا ہے دوسرے سے، اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کر رہے تھے کہ یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر مجھے دے دے۔ تو مجھے بتائیے اس وقت وہ دونوں عمر جو تھے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ کافر تھے۔ کافر تھے۔ پھر تو محبت ہے
یہ تو بہرحال اس میں جو چیز ہے وہ صرف یہ بتانا چاہے کہ یہ چھوڑنا قطع تعلقی والا چھوڑنا نہیں ہے، یہ تعلق بھی رہے گا لیکن ان کے دین کے ساتھ دور رہنا ہے، یہ ہے چھوڑنا۔ آگے جی، اب وہ چھوڑنے کا لفظ آگے پھر آ رہا ہے اور آج ہم پڑھنے لگے ہیں کہ اب ہے کیا کہ وہ تو گالیاں دیتے ہیں، جسمانی ایذا بھی دیتے ہیں، نفسیاتی ایذا بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، یہ ایک ہے مکذبین، یہ اپنا اسم ہے، اور اولی النعمتی اس کی صفت ہے، اور وزرنی اور مجھے چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے، اور مکذبین کا مطلب کیا ہے جی؟ جھٹلانے والے، جھٹلانے والوں کو جو اولی والے ہیں، نعمتی بہت سی نعمتوں والے، تو ترجمہ بنے گا خوشحال۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ خوشحال۔ خوشحالی والے جھٹلانے، چلو جی، خوشحال جھٹلانے والے کر لینا جی، وہ ٹھیک بن ہے جائے گا ٹھیک ہے ترجمہ، خوشحال ٹھیک جھٹلانے ہے۔ والے۔ اور دوسری چیز ترجمہ یہ ہے بہت سی نعمتوں والے جھٹلانے والے بنے گا، پھر یہ ترجمہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو مجھے خوشحال، اور ان خوشحال جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے کا مطلب کیا ہے کہ ان کا انجام یا ان کو سزا دینا یا ان کے ساتھ نپٹنا وہ میرا کام ہے، یہ ہے وزارنی۔ فَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اب یہ جناب اپنی زبان کا لفظ ہے مہلت۔ اپنی زبان کا لفظ کیا ہے؟ مہلت مہلت، مہلت، اسی سے ہی مہل ہے، اور مہلت دے ہم ان کو، قلیلا تھوڑی سی، مکی صورت ہے۔ اگر دنیا کی مہلت ہے تو پھر کیا ہے جناب؟ پھر تو یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے اندر وہی جو لوگ مذاق کرتے تھے اور اولن نعمتی والے تھے، خوشحال تھے، ان میں سے بہت سارے رگڑے گئے غزوہ بدر کے اندر، قتل ہو گئے، ایسے ہی ہے۔ جی، تو وہ تھوڑی سی جو مہلت ہے وہ ہو گئی۔ دوسری زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر مہلت ہو سکتی ہے تو وہ بندے کا آخری سانس، موت جی۔ تو جی، تم وہ اتنی ہوگی نا مہلت کہ بھی جب تک ان کا سانس نہیں آتا امید رکھ کہ یہ انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے، کوشش بھی کر جی۔ تعلق تو ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ دینی تعلق ٹوٹ گیا جی، لیکن ان کو مہلت دے کہ بھئی امید، مہلت کے اندر ہے امید، کہ دائی امید رکھے گا کہ یہ انشاءاللہ آ جائیں گے، اور دوسرا نہیں آئے گا تو اللہ ان سے نپٹ لے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور یہ ہونا ہے، یہاں خلاصہ آ رہا ہے، ان بے شک، لدینا ہمارے پاس، انکالم و جہیما، انکالن یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے نون کے نیچے زیر اور نون کاف اور لام، نکل، کیا ہے جی واحد؟ نکل نکل جی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی باہر نکل جا، تو وہ اپنی زبان کا لفظ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کا کلام ہے یہ۔ نکل، نکل کس کو کہتے ہیں؟ نکل اس بیڑی کو کہتے ہیں جو گاؤں کے اندر جانور کو زنجیر کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اس کا پاؤں، خواہ وہ ہاتھی ہو تو ہاتھی کو تو زنجیر کے ساتھ ہی باندھتے ہیں نا، تو پاؤں کے ساتھ ہی باندھتے ہیں، کیوں جی؟ جی، جی سر، گاؤں میں ویسے جو بڑی جانور ہوتے ہیں ان کو بھی پاؤں کے اندر زنجیر پہ ڈال دیتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ہے انکالن، خاص طور پر لفظ کہہ کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جانور ہیں، اس لیے کہ انکالن
یہ ہوتا ہی کس کے لیے ہے؟ جانور کے لیے۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا انقالن کے معنی یہ ہے کہ جو اگر میں لفظ بولوں لگام، تو لگام کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو گھوڑے کے منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں، جی وہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ لوہے کا۔ وہ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے جی۔ اس کو کیا جی پنجابی میں کڑیالہ کہتے ہیں؟ جی سر، پڑیال۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ سب بات پڑھتے ہوئے اللہ کا خوف یہ ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے پاس ہے، کہ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں و جہیما اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جہیما کا ترجمہ جی؟ بھڑکتی ہوئی آگ، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تیسری بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب وہ جو جہیم ہے، دوزخ ہے، اس کے اندر ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ایک درخت اگتا ہے اس آگ کے اندر، یاد ہے آپ کو جی زقوم، اس کا نام؟ زقوم، جی بالکل ٹھیک ہے۔ زقوم آگ کا درخت ہے، آگ کے اندر اگتا ہے، جہنم کا درخت ہے وہ جی۔ تو وہاں زقوم بتایا، اور بتایا کہ وہ پینے کے لیے غسلین، پیپ والا پانی، اور لفظ آ گیا دریع، دواد، رے، یہ اور عین، یہ آگے پڑھیں گے شاید۔ دریع، دری کا مطلب ہوتا ہے ایسا پھل جس کے اوپر، دری ویسے جھاڑی کو کہتے ہیں جس کے اوپر بہت سارے کانٹے ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر کھایا، بتایا کہ بھی یہ جہنم والوں کا کھانا ہوگا۔ اب یہ بتائیے جو کھانا ہو تو جب کھائے گا تو جھاڑی کانٹوں والی یہ کھائیں، کیا آدمی کھا سکتا ہے؟ نہیں سر۔ نہیں کھا سکتا۔ اگر کھائے گا بھی تو وہ کہیں نہ کہیں اٹکے گی۔ زقوم کڑوا سخت آگ والا، اور غسلین پیپ والا کرہت والی آتی چیزیں آتی ہیں، تو بتایا جہیمم و طعامن ذا غصۃ، یہ غصہ اپنی زبان کا لفظ بھی ہے غصہ، کیوں جیسے ہے نا جی ہماری زبان میں جو لفظ ہے اس کے لیے عربی کا لفظ ہے قظم، کاف والقاظمین، بلکہ غیظ آتا ہے جی، غیظ، غیظ غصہ آتا ہے وہ بالکل۔ یہ غصہ کا مطلب ہے اپنے حلق کے اندر اٹک جانے والا، حلق کے اندر اٹک جانے والا، ہاں جی۔ جانے والا۔ اب جی ذا کا مطلب ہے والا، پہلا ذا، ذا غصۃ جی، جیسے ذو، جو اپنا لفظ استعمال کرتے ہیں، ذا کرتے ہیں، زی کرتے ہیں، الف واو یا، یہ آپ نے میں بتایا تھا کہ بھی اپنی حالت بدلتے رہتے ہیں، تو وہ ذوالقفل جیسے ہے تو اسی طریقے سے وہ الف بھی آ جائے گا۔ تو ذا غصۃ، ذا غصۃ وہ گلے میں اٹک جانے والا ہوگا، اور کھانا جو گلے میں اٹک جانے والا ہوگا، وَعَذَابًا عَلِيمًا اور انتہائی دردناک عذاب ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اس سے بچائے۔ اب پڑھتے ہیں مل کے، وَذَرْنِي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چھوڑ دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے، ابھی وَذَرْنِی ہے مجھے بس، وَالْمُقَذِّبِينَ اُولِي النَّعْمَةِ، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جٹلانے اور والوں کو، خوشحال جو جٹلانے والوں کو۔ اور خوشحال جٹلانے پہلے والے، استعمال کریں گے، اُولی النعمتی بتایا تھا کس کا اصل ترجمہ تو یہ ہے بہت سی نعمتوں والے، بہت سی نعمتوں والے، والے۔ ہم نے کہا تھا کہ بھی والے میم کے ساتھ بھی ہم نے والے لگانا ہے، تو وہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو یہاں کہیں گے خوشحال
جھٹلانے والے۔ والے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اور خوشحال جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے۔ کہیں جی اب آپ اور اے اے نبی نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم آپ تو مجھے مجھے اور اور خوشحال خوشحال جھٹلانے جھٹلانے والوں کو چھوڑ چھوڑ دے۔ چھوڑ دے جی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اور خوشحال جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اور تو انہیں انہیں تھوڑی سی مہلت تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اور تو انہیں تھوڑی سی مہلت بھی دے دے۔ جی ٹھیک ہے۔ ان لدینا بے شک بے ہمارے شک پاس ہمارے بے شک پاس ہمارے پاس بیڑیاں بے ہیں، شک ہمارے پاس انفالم بیڑیاں ہیں بیڑیاں بیڑیاں ہیں ہیں، بیڑیاں ہیں، وجہیماں اور اور بھڑکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ آگ ہے۔ اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وطعاما ذا غصۃ اور اور کھانا گلے ہے میں گلے اٹک میں جانے اٹکنے والا والا کھانا ہے۔ کھانا ہے۔ جانے والا اور ہے۔ گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہے۔ وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے۔ اور انتہائی دردناک عذاب ہے۔ انتہائی ہم یہ کی وجہ سے کر رہے ہیں علیم، بتایا نا آپ، جیسے ہم عظیم حکیم کا کرتے ہیں خوب بہت زیادہ، تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں انتہائی دردناک عذاب ہے۔ جی پروفیسر صاحب۔ وزرنی والمکذبین الی النعمت، اور مجھے اور خوشحال جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو۔ ومہلہم قلیلا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ وَمَهِّلْهُمْ جی ومہلہم قلیلا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ انا لدینا، بے شک ہمارے پاس انکالن بیڑیاں، وجحیما، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وطعامن ذا غصۃ، اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہے۔ وعذابا علیما، اور انتہائی دردناک عذاب ہے۔ اور انتہائی دردناک عذاب ہے جی، اللہ تعالیٰ بچائے جی۔ آگے جناب، اب اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہا ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر سانس لو تو آخرت کو کبھی نہ بھولو۔ آخرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ڈر بھی اور اس کی رحمت دونوں، جی اس کے درمیان بتایا ہے کہ بھی جو امید اور خوف، اس کے درمیان ایمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں حالت کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، اور یہ بھی رکھتا ہے کہ بھئی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصاف کرنا ہے، میں وہ غلطی نہ کروں، کہیں میری غلطیاں زیادہ نہ ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب نہ بن جاؤں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اب جی دیکھیں، سر۔ یوم ترجف الارض، ترجف، رجف کہتے ہیں کس کو؟ تھر تھرانے کو، کانپنے کو، رجف پہلے پڑا ہوا ہے جی۔ یوم ترجف الارض والجبال، پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ارض، زمین، یہ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث ہے۔ مؤنث۔ اور جبل مجھے بتائیے، جبل کیا ہوا؟ جبل مذکر مذکر۔ آپ کوئی کہے نا بھی، آپ تو پہاڑ۔ دیکھیں جی اب جی آ کے تو آپ کو فوری طور پہ سر جبل جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے جی۔ لیکن جب جبل جبال بن جائے گا تو جمع مکسر، تو اب بتائیے جبال کیا ہو گیا؟ مؤنث ہو گیا۔ مؤنث۔ اب اس کے لیے جو فعل آنا ہے وہ بھی مؤنث والا آنا ہے۔ یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں سہیب بیٹے کے لیے، اور اپنے جو بھائی ہیں سجاد بھائی ان کے لیے۔ اب آ رہا ہے تے، ترجف، مضارع کا صیغہ۔ تے مؤنث کے لیے آتا ہے اور تے تو کے لیے آتا ہے۔ یہاں پتہ چلا کہ مؤنث ہیں تو ہم وہ کہیں گے جی۔ یوما، اس دن، جی ترجف الارض والجبال، زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے۔ تھر تھرائیں گے یہ کہ کانپیں گے کرنا ہے؟
جی تھرتھرائیں گے، پڑھنا بھی صحیح۔ ٹھیک ہے، تھرتھرانا بھی ٹھیک ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی، اب آپ نے بتانا ہے نا کہ جس جگہ پہ آپ نے، میں تو صرف پیچھے چلنے والا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ تھر تھرانا کریں، تھر تھرائیں گے یا کانپیں گے؟ کانپیں گے کر لیں چلو جی کانپیں گے کر لیتے ہیں۔ کانپ اٹھیں گے۔ جی، کانپ اٹھیں گے، ٹھیک ہے، کانپ اٹھیں گے۔ زمین اپنی جگہ پر ہے، کوئی ادھر ادھر ہلتی نہیں ہے، ایک دفعہ تھوڑی سی ہل جائے، کیوں جی، اور تو جی اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ زمین کے اندر بہت یعنی کتنے کلومیٹر ہوتا ہے، لیکن اوپر جتنی بھی عمارتیں ہوتی ہیں وہ دھڑام سے نیچے بھی آ جاتی ہیں، کتنے بندے مر جاتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ایسا جی ہی۔ سر۔ اس دن وہ ایک حصہ نہیں، زمین پوری کی پوری ترجفو کانپ اٹھے گی، والجبالو اور پہاڑ۔ سب پہاڑ بھی۔ آگے کیا ہے؟ پہاڑوں کو الگ کہا، وکانت الجبالو، اس کی طرف ذرا توجہ دینی ہے جی، اور پہاڑ ہو جائیں گے۔ اب دو لفظ آ رہے ہیں، دونوں ہی نئے ہیں، کسیبم، کسیبم جی۔ اب کاف کا یہ یاد رکھنا ہے کہ کاف وہ کی مثل نہیں ہے، او کا سیب من السماء کا مثل، وہ کاف نہیں، یہ اس کا اصل ہے، جس طریقے سے نجینا کا نجات کے اندر آتا ہے، تو یہاں کاف سے بے، کسب، کسب اس کو کسیب کہیں گے، تو اسے بنا کسیبہ، کسیبہ کا مطلب ہوتا ہے اونچا ٹیلا، کسیبہ کس کو کہیں گے؟ اونچا ٹیلا۔ اونچا ٹیلا۔ ہاں، اور ہو جائیں گے پہاڑ اونچے ٹیلے۔ آگے کیا ہوگا؟ مہیلا، مہیلا کا جو اصل معنی ہے حالا یہیلو، اور اس سے مہیلا، تو حالا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرانا، مہیلا گرنے والے، مہیلا گرنے والے۔ گرنے والے۔ گرنے والے، اوپر سے نیچے گرنے والے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اب اوپر سے جب پہاڑ سے کوئی پتھر بھی نیچے گرے تو آپ نے دیکھا ہے تو وہ آ کے ریت بن جاتا ہے، ریزہ ریزہ بن جاتا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی جی سر۔ تو لہذا اس کا استعارہ استعمال کیا گیا، تو آپ پڑھیں گے اس کے معنی بھر بھرا، آپ پڑھیں گے ریزہ ریزہ، لیکن اس کے اصل معنی ہے گرا ہوا یا گرایا ہوا، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے۔ تو گرائی ہوئی مہیلا، گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے بن جائیں گے۔ میں دوبارہ کرتا ہوں، یوم ترجف الارض والجبال، اس دن پہاڑ اور زمین کانپ اٹھیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ گرائے ہوئے اونچے ٹیلے ہو جائیں گے۔ اس کے اندر جو ابھی پتھر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو کوہین والی چیز ہوتی ہے یا بانڈنگ فورس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ اوپر سے نیچے گرائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسول، ذرا پیچھے کیجئے گا جی، رسولا جی۔ ترجمہ اب یہ کفار کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، مشرکین کو بھی، ہمیں بھی بتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر ان کو بتا رہا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اپنا نہیں مانتے تھے۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، ہم ہی نے بھیجا، تو ترجمہ بنے گا بے شک ہم ہی نے بھیجا، الیکم تمہاری طرف، رسولا ایک رسول، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں وہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ جی، بے شک ہم ہی نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، وہ کون ہے؟
शाहिदन अलैकुम, जो तुम पर गवाही देने वाला है, इसलिए कि वो तुम्हें देख रहा है इस वक्त, तुम ईमान नहीं ला रहे हो, तो शाहिदन अलैकुम, वो तुम पर गवाही देने वाला है। तो कैसे भेजा? अरसलना कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, जिस तरह हमने फिरौन की तरफ एक रसूल भेजा। वो कौन थे जी रसूल फिरौन की तरफ? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम। अब क्या किया? फ़असा, तो फ़असा फिरऔन, और फिरऔन ने नाफरमानी की, अर रसूला, उस रसूल अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की। तो उस फिरऔन ने उस रसूल की नाफरमानी की। अब आगे अंजाम का आपको पता है। फ़अख़ज़नाहु, और हमने उस फिरऔन को पकड़ लिया। अख़ज़म वबीला, ये जी वबीला वबाल जी से निकला है, ठीक है जी। ये यहाँ भी लफ्ज उसका वाओ अलग है, ये अलग 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 नहीं है जी, ये वाओ के ऊपर शद है। आप उसको वाओ भी कर सकते हैं अलग से, और वाओ वबीला वबाल के साथ भी कर रहे हैं। वबाल वाली पकड़ने, और हमने उसे पकड़ लिया वबाल वाली पकड़ के साथ, ठीक है जी। जी बल्कि वबीला है बहुत वबाल वाली पकड़ के साथ उसको पकड़ लिया जी। आप वक्त जो है इतना होगा तो मेरे साथ पढ़ें जी। यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु, जिस दिन जमीन उस और दिन, पहाड़ कांपने सर लगे। ये उस दिन और जिस दिन का क्या सिस्टम है सर जी, ये जरा बताएं। ये कभी जी हम उस दिन अभी पढ़ते हैं, कभी जिस दिन पढ़ते हैं। नहीं, देखे आपके इस दिन तो हमने नहीं कहा क़यामत के लिए, वो साथियों ने कह दिया हो। अभी आपके दूर है वो यौम, तो फिर उस दिन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, जिस दिन भी हो सकता है, ठीक, इसको लंबा ना बनाए, वक्त कम अच्छा है जी। ठीक हो गया, तो ठीक है जी। यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु, जिस उस दिन दिन जमीन और पहाड़ कांपने कांप लगेंगे। उठेंगे। उस दिन पहाड़ और जमीन और पहाड़ कांप उठेंगे। वकानतिल जिबालु, और पहाड़ पहाड़ हो जाएंगे। हो और जाएंगे पहाड़ हो जाएंगे कसीबन, ऊंचे ऊंचे टीले टीले, महीला, गिराए गिराए हुए। हुए, ठीक है, गिराए हुए, ठीक है। तो पता चलेगा। अब कसीब महिला का तर्जमा करें। गिराए हुए और ऊंचे पहाड़ टीले गिराए हो। अच्छा, हुए ऊंचे गिराई टीले हुई हो जाएंगे। रेत कर लें जी, रेत का लफ्ज आता है यहाँ। गिराई हुई रेत के ऊंचे टीले, गिराई हुई रेत के ऊंचे रेत टीले के हो ऊंचे टीले हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई जी। जी सर। आगे जी। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला, बेशक हम ही हमने ने तुम्हारी तुम्हारी तरफ तरफ एक एक रसूल भेजा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बेशक वसल्लम हम को ही ने भेजा, तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाहिदन अलैकुम, जो तुम वो पर तुम पर गवाही देने वाला है। पर गवाही जो देने वाला तुम है। पर गवाही देने वाला है। जबरदस्त है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दे दी कि ये मानने वाले नहीं थे तो जहन्नम, क्यों जी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दे दी कि ये उमर और ये मेरे मानने वाले थे तो जन्नत। तो जो तुम्हारे ऊपर गवाही देने वाला है, कमा अरसलना जी, तरह हमने भेजा जिस तरह जिस हमने तरह हमने भेजा इला भेजा फिरऔन रसूला, फिरौन की फिरौन तरफ की एक तरफ उनकी एक रसूल। तरफ रसूल एक रसूल। फिरऔन अलैहिस्सलाम की को। तरफ एक रसूल। फ़असा फिरऔनुर रसूला, तो तो फिरौन फिरौन ने ने उस रसूल रसूल की फिरौन ने उस नाफरमानी की। रसूल की नाफरमानी जी। की। और फिरऔन ने उस रसूल ब्रैकेट में मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। और बस उस रसूल काफी है,
فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُ تو ہم ہم نے نے اسے ہم نے فرعون کو پکڑ پکڑ لیا۔ لیا، تو ہم نے اسے پکڑ لیا، اخذم وبیلا، بہت وبال وبال والی پکڑ کے ساتھ۔ وبال والی پکڑ کے ساتھ، بلکہ بہت زیادہ وبال والی پکڑ کے ساتھ، یہ کی وجہ سے۔ جی اب جی کیسر بھائی پلیز، آپ کے پاس ٹائم جی منٹ سر۔ ہیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اور خوشحال جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں مَحِلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہے، وَعَذَابًا عَلِيمًا، اور بہت دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، اس دن زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے، وکانت الجبال، اور پہاڑ ہو جائیں گے کثیبا مہیلا، اونچی ریت کے ٹیلے۔ جی ان گرائی ہوئی ریت کے اونچے ٹیلے، گرائی ہوئی ریت کے اونچے ٹیلے، یہ سر گرائی ہوئی مہیلا کے اندر آئے گا یا کثیب؟ مہیلا، ہاں جی مہیلا کے اندر ہی ہے، گرائی ہوئی ریت گرائی ریت ہوئی ٹھیک۔ ریت کے کثیباً اونچے ٹیلے ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم ہی نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، شاہدن علیکم، وہ تم پر گواہی دینے والے ہیں، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول علیہ السلام کو بھیجا، فعصار فرعون الرسول، اور تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اور ہم نے اسے ایک بہت وبال والی پکڑ کے ساتھ پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی ساتھیوں کو۔ وقت 1 منٹ ہے تو میں ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ جی ضرور۔ بے شک سنائے جی۔ حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، کیوں جی، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اور لوگوں کو پانی پلائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جس نے اس وقت پانی پی لیا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو ماشاء اللہ، ایک گروہ آ رہا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی یا فرشتے ان کو روک لیں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو آنے دو، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بتائیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد، یہ میں اوپر کریں جی ذرا پلیز، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں بنا دی تھیں، لہذا اس وجہ سے ہم ان کو روک رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقا، ان کو دور کرو، ان کو دور کرو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں شاہدن علیکم، یہ جو ہے گواہی دینے والے، اس تناظر کے اندر میں یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ کل میں ایک اور حدیث اور بھی آپ کو سناؤں گا، تو کل تک انشاءاللہ اجازت دیں، اور کل انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔